قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈالی ہے اللہ نے تو قرآن کے ذریعے ڈالی ہے، قرآن نے جوڑ پیدا کیا ہے۔ الف بین قلوبکم، الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بس ہو گئے تم رات کو سوئے تھے تو دشمن تھے، اصبحتم بنعمتہ اخوانا، صبح اٹھے تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے، صبح اٹھے تو آپس میں کیا بن گئے؟ قرآن کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ہاں جی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم اوپر کنارے کے جہنم کے گڑھے کے، شفا کنارہ، تم جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پر تھے، قریب تھا، ایک دھکا تمہیں لگنے کی دیر تھی کہ تم نے جہنم کے اندر گر جانا تھا، لیکن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تم کو بچایا اپنے پیغمبر کے ذریعے، ہم نے تم کو بچایا اپنے قرآن کے ذریعے۔ قرآن کی وجہ سے محبت بنی تو ایسی بنی کہ یُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر کہ اپنی جان کا نقصان بھی ہو جاتا پھر بھی ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے بن گئے، رحماء بینہم کا مصداق بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ایسی بڑی ایک جنگ کے موقع پہ، اس وقت ابتدائے اسلام کا دور تھا، مسلمانوں کی جنگوں کے اندر عورتیں جو تھیں وہ خدمت کے فرائض سر انجام دیا کرتی تھیں۔ ایک مسلمان عورت پانی پلانے کے لیے مشکیزہ اٹھائے ہوئے جو ہی میدان کارزار میں گئی کہ دیکھا کہ ایک پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے ایک صحابی، اس کے پاس پہنچے اسے پانی پلانے کے لیے، تو وہ کہنے لگا بہن مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھ سے وہ فاصلے پر ایک دوسرا صحابی ہے، وہ زیادہ زخمی ہے، زیادہ اس کا خون بہہ چکا ہے، اسے پانی پہلے پلا دے۔ جب اس کے پاس پہنچی تو ایک تیسرے صحابی کا ہاتھ اٹھا، وہ زمین پہ زخمی پڑا تھا، اس نے پانی کی استدعا کی، پانی مانگا، پانی جب اس نے طلب کیا تو دوسرے صحابی نے کہا کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا۔ اس کے پاس جب پانی پلانے کے لیے پہنچی تو پانی پلانے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ واپس دوسرے کی طرف آئی تو دیکھا کہ وہ بھی اپنی جان ختم کر چکا تھا، تیسرے کے پاس آئی تو اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک تو حالت یہ تھی کہ ایک دوسرے کے قبضے سے چیزیں چھینتے تھے، ایک دوسرے کی حق تلفیاں کیا کرتے تھے، اب ایسی کیفیت بن چکی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ اثر ہے تو صرف قرآن کا، یہ اثر صرف کس چیز کا ہے؟ قرآن کا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر بچایا تم کو اس گڑھے سے، اس جہنم سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں اور نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ اللہ کا مقصود ہدایت ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اب آ گیا تیسرا اصول جماعت بنانے کا، تیسرا اصول آ گیا کہ ارکان فعال ہونے چاہیے، اگر ارکان فعال نہیں ہوں گے تو کبھی بھی جماعت کامیاب نہیں ہوگی۔ میری جماعت بڑے نے کہا جو کہ ٹی وی لا کے بیٹھ گئے، ریموٹ کینسر سے چینل پہ تبدیل کریں، ہاں جی، مہینے کے بعد پھر آ کے میسج کی جماعتی میٹنگ ہے، پھر آیا، وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کری کی ہے، مزے کی، چائے پی، بسکٹ کھائے، سموسے کھائے، پھر گھر چلا گیا۔ یہ میٹنگ، یہ جماعت نہیں ہے، یہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت وہ ہے جس کا سب سے پہلا عقیدہ ایک ہو، عقیدہ قبر چٹ وچ ہون تے پھر جماعت کامیاب توحید رہنے دینے والے بھی وچ ہون تے انکار والے بھی وچ ہون تے جماعت ہے نہیں ہو سکتی۔ ایک کہے کہ ذبیحہ حرام ہے، دوسرا کہے کہ نہیں یار کتاب ہے،
تو جماعت کامیاب جماعت کامیاب وہ ہوگی جس کے امیر سے لے کر آخری مامور تک سب کا عقیدہ ایک ہوگا، سب کا عقیدہ ایک ہوگا، اور پھر اصول قاعدہ ایک ہوگا، اصول قرآن ہوگا، قانون قرآن ہوگا۔ یہ نہیں کہ جماعت کے نظم و ضبط کے خلاف اگر ایک عالم کرے تو اسے بندہ کہے خیر بڑا مولوی صاحب، یہ کیا ہے؟ وہ بہت بڑے مولوی صاحب کا بیٹا ہے، بھائی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر جماعت کا کوئی ادنا کارکن ایسی حرکت کرتے تو اسے بندہ کہے نہیں نہیں تم نے دستور کے خلاف کیا ہے، تم نے نظم کے خلاف کیا ہے۔ نہیں، اول سے لے کر آخر تک، امیر سے لے کر مامور تک، ہر ایک کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے۔ قانون ہاں جی۔ تیسرا اصول آ گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ ہو تم میں سے امتن ایک جماعت، یدعون إِلَى الْخَيْرِ، جو بلانے والی ہو قرآن کی طرف، جو بلانے والی ہو ہاں خیر کا معنی قرآن۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ سب سے بڑی خیر ہے تو قرآن ہے، سب سے بڑی خیر قرآن ہے۔ ذرا نکالے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 2-3 نکالے۔ آیت نمبر 103 ہے۔ بلکہ آیت نمبر 105 ہے، آیت 105، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں جاتی ہیں وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، کس میں سے؟ اہل کتاب میں سے۔ معلوم ہوا اہل کتاب میں کافر بھی ہیں، تو پھر کافروں کی ذبیحہ حلال نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، وَلَلْمُشْرِكِينَ، اور نہیں مشرک یہ جاتے ہیں، مشرکین مطلب یہ نہیں جاتے، کیا چیز نہیں جاتے؟ أَيُّنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ کہ اتاری جائے تمہارے اوپر نبوت تمہارے رب کی طرف سے، یعنی بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنو اسماعیل کے اندر محمد پہ آ جائے نبوت، یہ انہیں پسند نہیں ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ خیر کا معنی نبوت ہے، خیر کا معنی کیا ہے؟ کیوں؟ آگے آ رہا ہے، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ خاص کرتا ہے اپنی نبوت کو جس کے اوپر چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے جسے نبوت دے۔ تو یہاں پہ خیر کا معنی نبوت آ گیا۔ آگے آ جائیے اپنے مقام پہ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہونی چاہیے تم میں سے ایسی ٹولی، ایسی جماعت جو بلائے إِلَى الْخَيْرِ، محمد الرسول اللہ کی نبوت کی طرف۔ اور نبوت کا خلاصہ قرآن تھا، نبوت کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن ہے، سارا قرآن اللہ کے پیغمبر کی نبوت ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرنے والی ہو نیکی کا۔ عارف المعارف هو التوحید، تمام نیکیوں میں سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے، ساری نیکیوں میں سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے۔ اور انکر المناکیر هو الشرک، تمام مناکیر میں سے بڑی منکر اگر ہے تو وہ شرک ہے۔ سب سے بڑی برائی شرک ہے اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔
لہذا یہاں پہ بھی مراد ہوگا یأمرون بالمعروف، حکم کرنے والے ہوں وہ توحید کا، حکم کرنے والے ہوں توحید کا، وینہون عن المنکر، اور روکنے والے ہوں شرک سے، روکنے والے ہوں شرک سے۔ یہاں پہ رائے کہتے ہیں کہ اس کا مصداق ہم ہیں، اس کا مصداق ہم، اس کا مصداق ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو معروف کو لوگوں کو بتا رہے ہو، ابو جہل اس معروف کا انکاری تو نہیں تھا، اس نے تو اس معروف کا انکار نہیں کیا جو تم نمازوں کو، اللہ کے پیغمبر نے کہیں پہ بھی یہ نہیں فرمایا یا قوم صلو، یا قوم صومو، یا قوم اتوا الزکاۃ، یا قوم اتوا الحج، اے میری قوم حج ادا کرو، اے میری قوم زکات ادا کرو، اے میری قوم روزے رکھو، اے میری قوم نمازیں پڑھو۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کہا، کسی پیغمبر نے نہیں، ہمارے پیغمبر نے بھی اور پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ دعوت نہیں دی، بلکہ سب نبیوں نے کہا اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے مگر کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہاں جی، یأمرون بالمعروف، حکم کرنے والے ہوں نیکی کا، وینہون عن المنکر، روکنے والے ہوں برائیوں سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بات اس کے کہ آ چکی ان کے پاس روشن دلیلیں، حکم صاف صاف ان کے پاس بھی آ گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کرنا شروع کر دیا، تو فرقہ بنانا شروع کر دیا، گروہ بندیاں شروع کر دی۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے روشن سفید ہوں گے اور کچھ کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے، کچھ کالے چہروں والے بھی ہوں گے اور کچھ سفید چہروں والے بھی ہوں گے۔ اور اس کا معنی کالے اور سفید چہروں والے، جو اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ فتح القدیر کے اندر امام شوکانی رحمہ اللہ نے اور ابن کثیر کے اندر علامہ عماد الدین ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اہل السنت والجماعت والے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے، کیونکہ انہوں نے سنت کی بھی اتباع کی ہے اور توحید کی بھی انہوں نے اتباع کی ہے، اور انہوں نے صحابہ کی بھی اتباع کی ہے، اور یہ تینوں احکام حکم قرآن کے ہیں۔ یہ تینوں حکم کس کے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بھی قرآن کا حکم ہو گیا، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ بھی حکم اللہ کے قرآن کا ہو گیا۔ لہذا اہل السنت والجماعت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کی سنت کو بھی مانے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانے، صحابہ کی جماعت کو بھی مانے، اس کو کہا جاتا ہے اہل السنت والجماعت۔ اس سے ہٹ کر اہل السنت نہیں، وہ اہل الستر ہے، وہ کہ اہل ستر دے ہے لیکن اہل سنت نہیں ہے۔ اہل السنت والجماعت وہ ہے، یاد رکھیں یہ دونوں الفاظ ماخوذ من النبوت اور ماخوذ من الاصحاب، یہ صحابہ کی ابتداء اور اتباع سے ماخوذ ہے، اور دوسرا پیغمبر کی سنت سے ماخوذ ہے۔ مراد اہل السنت والجماعت جب ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کی سنت
سنت کو بھی ماننے والے اور صحابہ کے اجماع کو بھی ماننے والے. تو یہ ہم ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. باقی دعوے کرنے والے بہت ہیں. لوگوں نے اہل سنت کا کیا مانا کہ سنی. اہل سنت کا مانا ہوتا ہے سنی. سنی رکھتے مانا پھر سوڑ کے مسلمان. ایک آدھ کے سب مسلمان سوڑ کے مسلمان تو ہمیں جو کوئی بھی سوڑ کے مسلمان. اللہ اکبر. اہل سنت والجماعت کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر کی سنت کو ماننے والا اور صحابہ کی جماعت کو ماننے والا. ہاں جی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن کوئی چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. اے پر وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو اللہ فرمائیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. کیا تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد. فَذُوقُوا الْعَذَابَ. اب چکھو عذاب. بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ. اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ. وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. جہاں پر رحمت سے مراد جنت ہے. رحمت سے مراد وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے, رحمت میں ہوں گے. دل کا آیات اللہ. یہ اللہ کی آیتیں ہیں, یہ اللہ کے حکم ہیں. نتلوہا علیک بالحق. ہم پڑھتے ہیں ان کو تیرے اوپر بالحق. ٹھیک ٹھیک. واللہ یرید. اور نہیں ہے اللہ ارادہ کرنے والا ظلم للعالمین. جہان والوں کے ساتھ ظلم کا. پھر دعوے توحید یاد ہو رہا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی زمینوں میں ہے. تم کہتے ہو میرا رقبہ ہے, میری کوٹھی ہے, میرا کاروبار ہے, میری دولت ہے, میرا پیسہ ہے. باپ نے بھی کہا, دادے نے بھی کہا, پردادے نے بھی کہا, لیکن سارے مرتے گئے. پیچھے پوتے کو رہ گیا, پر پوتے کو رہ گیا. یوں ہی جاتے چلتے قیامت جب آئے گی تو سارے مر جائیں گے. زمین بھی جگہ پہ موجود ہے, مال بھی جگہ پہ موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں للہ میراث السماوات والارض. اللہ ہی کو رہ گئی ہے وراثت آسمان اور زمین کی. سارا کچھ کسے رہ گیا ہے؟ اللہ کو. اے نہیں آتا میری ہے تو میری ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور جب مرتا ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے تو ایک اس کے وجود پہ 18 گز کا کفن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کفن ہوتا ہے. کفن ہوتا ہے. اور کفن کا بھی یہ مالک نہیں ہے. بولو, کفن کا بھی مالک نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میت جو ہوتا ہے وہ کفن کا مالک نہیں ہوتا. لہذا چور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے جو کسی کی ملکیت سے چیز چرائے, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس نے تو ملکیت سے نہیں چرایا, یہ مالک ہی نہیں ہوتا. لہذا کفن چور کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا. ہاں, یہ کہتا ہے میرا ہے, میرا ہے. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام. سارے کے سارے کام لوٹائے جاتے ہیں تو کس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. بات کی انشاءاللہ کل کے سبق پہ اللہ ہوتی تو